کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان مبارک بہت بہت. اچھا، آج ہمارا ٹاپک ہے کہ جو 25 کو فورنزک رپورٹ آنی تھی آٹا چینی اسکینڈل کے اوپر، وہ ڈیلے ہوئی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ریزن ہے کہ وہ ڈیلے ہو گئی ہے؟ حالانکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بولا تھا کہ 25 کو وہ رپورٹ سب کے سامنے رکھ دی جائے گی، لیکن وہ ڈیلے ہو گئی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. یاسین رضا بھائی جی، السلام علیکم. آصم بھائی کیسے ہیں؟ جی یاسین بھائی بتائیے. السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ آپ سارے خیریت سے ہوں گے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آٹا چینی اسکینڈل کے اوپر، جو ایک فورینزک رپورٹ آنی تھی اور وہ 25 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ جی 25 تاریخ کو ساری چیزیں سیاہ سفید علیحدہ ہو جائے گا، لیکن وہ 25 تاریخ بھی گزر گئی اور آج 26 تاریخ ہے اور ابھی تک کوئی رپورٹ کا اتا پتہ نہیں ہے. اس میں ہم آپ سے یہ چیز ضرور بتانا چاہیں گے کہ وہ جو رپورٹ ہے فورینزک رپورٹ، وہ منگل والے دن 28 اپریل کو اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر جو کمیشن ہے اس نے وزیر اعظم صاحب سے کچھ ٹائم مانگ لیا ہے کہ انہیں ٹائم دیا جائے 10-15 دن 20 دن کا، اور تاکہ وہ اس رپورٹ کو کمپلیٹ کر سکیں. اور اس کے اندر جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے بریکنگ نیوز دی تھی اپنی پچھلی ویڈیو میں، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف آئی اے کا ایک ایجنٹ پکڑا گیا جو کہ اس کمیشن کا رکن ہے، اور وہ اس آٹا چینی اسکینڈل کے جو ملزمان ہیں، جو بڑا بڑا مافیا ہے، ان سب کو اندر کی خبریں دے رہا تھا، ان کو بتا رہا تھا، ان کو کہہ رہا تھا کہ جی آپ سے یہ سوال کیے جائیں گے، آپ کا ڈیٹا ہمارے پاس یہ ہے، تو آپ نے اس کو اس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. تو وہ ایک بہت بڑی خبر تھی جو ہم نے بریک کی تھی. اس میں یہ ہے کہ جی کمیشن کو پتہ لگ گیا ہے اور وہ پکڑا گیا بندہ جو تھا، اور وہ صاحب ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے میں، اور وہ یہ نیوز لیک کر رہے تھے، وہ خبریں پہنچا رہے تھے ان شوگر آٹا مافیا کے جو بڑے بڑے گروپس ہیں، ان کو بتا رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا کویسچنز ہوں گے اور آپ نے اس کو اس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ تو حال ہے کہ جی جس کمیشن نے ابھی رپورٹ دینی ہے، جس نے اس کی تحقیقات کرنی ہے، اس کے اندر کے لوگ اتنی ہائی لیول کے ایڈیشنل ڈائریکٹر لیول کے لوگ جو ہیں وہ اندر کی خبریں ان ملزمان تک، ان لوگوں تک، اس مافیا تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ حال ہے. یہ ایکچولی پکڑی گئی صاحب جو یہ پکڑے گئے ہیں اس کے بعد، اس لیے اب جو کمیشن دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اور اس طرح کی کتنی انفارمیشن ہے جو غلط رپورٹنگ کی گئی ہو، جو بتائی گئی ہو انہیں. تو اب انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے اور ٹائم مانگ لیا کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایکچولی جو ہے وہ گنا کتنا خریدا گیا تھا مارکیٹ سے، اور اس کی کتنی کرشنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس سے چینی کی پیداوار کتنی ہوئی تھی، اور چینی کے اوپر، آٹے کے اوپر کتنی سبسڈی لی گئی تھی. اور ایک اور چیز جو سب سے بڑا ایشو ہے اس کے اندر، کہ اس ٹائم پہ چینی یا آٹا. اچھا، اس کہانی نے ٹویسٹ اب اس لیے لیا ہے کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے صاحب جو ہے وہ مخبری کرتے ہوئے پکڑے گئے ان ساری چیزوں کی. تو اب جو ہے کمیشن اب دیکھنا چاہ رہا ہے، اب ساری فورینزک رپورٹ کو ایک دفعہ پھر دوبارہ سے ہر چیز کو تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کون کون سی غلط رپورٹس جو ہیں وہ بنائی گئی یا ان کو پیش کی گئی. ایون کہ تحقیقاتی ٹیم کو خود اپنی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا ایک دفعہ دوبارہ سے، اور اس کے بعد ایک فورینزک رپورٹ 10-15 دن کے بعد وزیر اعظم صاحب کو پیش کی جائے گی. اچھا، دوسرا کویشچن آپ سے یہ ہے یاسین بھائی کہ جو شاہد حقان عباسی نے ڈی جی ایف آئی اے سے ٹائم مانگا ہے، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جی. جو اس تحقیقاتی کمیشن کے سربراہ ہیں ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء صاحب، ان سے ٹائم مانگا ہے شاہد حقان عباسی نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں آپ سے کچھ تحقیق، آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیل شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ آٹا چینی اور آئی پی پیز کے حوالے سے ہے. اور اس میں جو شاہد حقان عباسی صاحب ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کہیں کوئی لاسز ہوئے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، تو وہ نقصانات ہوئے ہیں جو گورنمنٹ کے، وہ ایکچولی کوئی کرپشن نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی اس طرح کا مطلب انلیگل فائدہ پہنچا، صرف اور صرف بیڈ گورننس کی وجہ سے ہوا، مس ہینڈلنگ کی وجہ سے ہوا، اور اس میں کرپشن کہیں کسی طور پہ بھی انوالو نہیں تھی. تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کا نام بھی جو ہے وہ شوگر مافیا، اور اس کے علاوہ آٹا چینی اسکینڈل میں آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ آئی پی پیز میں بھی حمزہ شہباز کا بھی نام ہے، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے نون لیگ کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا نام ہے، اور آف کورس جہانگیر ترین صاحب کا تو نام ہے، اور جہانگیر ترین آج کل اپروچ کر رہے ہیں بہت سارے ممبرس. تو ایک اور نیوز بھی ہوئی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب مختلف ذرائع سے عمران خان صاحب کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی میں ایک گروپ وہ بھی ہے جو دونوں کی صلح کروانا چاہ رہا ہے، اور چاہ رہا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے
जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसको डिले किया जाए, उसको शाया ना किया जाए आवाम के सामने, क्योंकि अगर वो शाया हो गई तो इसके बाद बहुत बड़े बड़े बुर्ज गिरने वाले हैं। और उसमें नून लीग के लोग भी शामिल होंगे, पीटीआई के लोग भी शामिल हैं, खुसरो बख्तियार साहब का भी नाम है और जहांगीर तरीन साहब का तो नाम ही है ही है। इसके अलावा भी बहुत सारा नून लीग के लोग, वो अगर आपने कल शेख रशीद साहब का बयान सुना हो तो उसमें वो हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर नमूदार हुए और उन्होंने बताया कि जरदारी साहब सेफ हैं और उनकी 60% चीज़ें जो हैं वो सेटल हो चुकी हैं। अच्छा जी, तो मतलब अब तो समझ नहीं आती कि हुकूमती वजीर इस तरह के आके बयान देने का उनका क्या उनकी क्या कैपेसिटी है, वो किस कैपेसिटी में बयान दे रहे हैं। ये काम आपका नहीं है, ये तहकीकाती इदारे जो है कमीशन है उनका काम है, ये नैब का काम है कि वो इस तरह के, अब इस तरह के बयान देने से होता क्या है, अवाम उंगलियां उठाते हैं, लोग सवाल करते हैं कि इस बंदे को कैसे पता है कि कितनी चीजें तय हो गई और कितनी नहीं हुई। तो ये चीजें हैं, इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए, उनको अपने रेलवे के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, जो जिसके वो मिनिस्टर हैं और रेलवे का बहुत बुरा हाल है, वो उन चीज़ों को ठीक करें, उन मसाइल को हल करें, रेलवे के जो मुलाजमीन हैं उनके मसाइल को हल करें। तो जी व्यूअर्स, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइमली मौसूल होती रहे और बेल आइकन को लाजमी